سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ادب اور احترام کے ساتھ درود پاک ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ۔ پھر کسے معلوم کہ آئندہ کس کی زندگی، کس کی حیات میں ماہ رمضان کی بہاریں دوبارہ آنے والی۔ اس موقع پر اللہ کے اس عظیم کرم کا شکریہ ادا کرنا ہے ہم سب کو، اور جو دن باقی ہیں ان دنوں میں توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ کو منانے کے لیے عبادات میں کثرت کرنی ہے، نوافل میں کثرت کرنی ہے۔ ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ آج کے دن کون سا موضوع لوں، اچانک خیال آیا کہ ہم لوگوں پر جو لوگ احسان کر رہے ہیں وہ ہے اعتکاف کرنے والے لوگ۔ ان لوگوں پر آج تک میں نے موضوع لے کر خطاب نہیں کیا، اس لیے سوچا کہ آج اعتکاف پر کچھ میں گفتگو کروں کہ اعتکاف کی کیا حیثیت ہے شریعت میں۔ میں نے ابھی جس آیت پاک کو پڑھا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت 125 ہے، اور مکمل آیت نہیں ہے، میں نے آیت کا آدھا حصہ پڑھا۔ اس آیت پاک میں اللہ پاک نے اعتکاف کرنے والوں کی حیثیت کو بتایا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ بہت لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، کھانے پینے کا صحیح سے انتظام نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں بیٹھ پاتے ہیں، گھر دور ہے، کون لائے گا کھانا لانے کا کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ تو قریب قریب میں جن کا گھر ہے ایسے لوگوں کو اس طرح کی ذمہ داریاں لینی چاہیے، لیکن نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو۔ کس بات کی؟ اس بات کی تاکید کی کہ وہ دونوں باپ بیٹے میرے گھر کو خوب پاک اور ستھرا رکھیں۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس میں غور یہ کرنا ہے طواف کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، اعتکاف کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ کرنے والے بھی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو صاف رکھنے کی تاکید اللہ کس کو کرتا ہے؟ نبی کو کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کو؟ نبی کو۔ معلوم کیا ہوا کہ مسجد کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو تاکید کیا ہے، یہ کام نبیوں والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مؤذن ہے یا کوئی خدمت گار ہے جو مسجد کی صفائی میں متعین ہے، ہم نے تو ان کو 2 ٹکے کا سمجھا جی۔ ہمارے معاشرے میں اس کی کیا عزت ہے؟ 2 ٹکے کی عزت ہے، ایک مسجد میں جھاڑ لگاتا ہے نا۔ لیکن کمان دیکھیے بھائی کہ مسجد میں جھاڑو لگانے کے لیے، صاف صفائی کرنے کے لیے اللہ تاکید نبی کو کرتا ہے،
اور ایک ایک نبی نہیں بلکہ دو دو نبی کو کرتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل کو کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی صفائی یا تو نبی کریں گے یا تو نبی کے وارث کریں گے، سب کے حصے میں یہ صفائی نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ ہماری اور آپ کی جو بے احتیاطی مسجد کے تعلق سے ہے، یہاں آتے ہیں کچھ بھی گرا کے چلے جاتے ہیں، ہے نا، کپڑے کا دھول ہے یہیں آگے سے جھاڑیں گے، نہیں آستین میں دھول جمی ہے یہیں آگے جھاڑیں گے، مسجد کے اندر آ کے بہت لوگ صاف صفائی مسجد میں کرتے ہیں، اپنی صفائی ہی۔ امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے، ان کی داڑھی شریف میں کوئی تنکا پھنسا ہوا تھا، تنکا۔ نماز کے دوران ان کو تنکا دکھائی دیا، جب انہوں نے تنکا ایسے جھاڑ دیا، کہاں گرا؟ مصلی پر۔ پھر نماز ہی کے دوران ان کو یاد آیا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے بولا، بخاری نام ان کا ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل بخاری ان کا نام ہے۔ محمد بن اسماعیل بخاری، جس چیز کو، جس تنکے کو تم نے اپنے دائرے میں پسند نہیں کیا، اس کو تم نے خدا کے گھر مصلی پر کیسے گرا دیا؟ سبحان اللہ بھائی، تم نے اس تنکے کو مسجد میں کیسے گرا دیا؟ تیری داڑھی افضل ہے یا اللہ کا گھر افضل ہے؟ پھر انہوں نے دھیرے سے وہ تنکا اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ کوئی پاک چیز ہے لیکن وہ کوئی تنکا ہے، کوئی کچرا کی شکل میں ہے، تو ایمان کا حصہ ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں وہاں دیکھیں تو اٹھا کر کے اس کو جیب میں ڈال لیں، باقی وقت میں اس کو باہر کہیں اچھی جگہ میں گرا دیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے مسجد کو پاک رکھنے کی تاکید نبی کو کیا ہے، اور وہاں بیت اللہ سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ طواف صرف خانہ کعبہ میں ہوتا، کہیں اور نہیں ہوتا۔ اور آیت میں للطائفین ہے، والعاکفین ہے، والرکع السجود ہے۔ ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل کو کہ وہ میرے گھر کو خوب پاک اور ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صفائی یہ نبیوں کی سنت ہے نا، پاکی صفائی نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ پاک اپنے گھر کی صفائی کی ذمہ داری اللہ نے کس کو دیا ہے؟ نبیوں کو دیا ہے۔ تو کوئی بندہ آج بھی اگر مسجد میں آ کے جھاڑو لگاتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے دیکھیے کہ بندہ ہے، نبی نہیں ہے لیکن نبیوں والا کام کر رہا ہے، نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ اس کو نیچ نگاہ سے مت دیکھیے، اس کو معمولی 2 ٹکے کا 2 آنے کا مت سمجھیے۔ معاشرے کا وہ سب سے باوقار انسان ہے جنہوں نے مسجد میں جھاڑو لگایا اور اس کی پاکی صفائی کی۔ اور اس کے بعد ایک اور بات معلوم ہوئی کہ طواف یہ نئی عبادت نہیں ہے، طواف یہ بہت پرانی عبادت ہے، کیونکہ اللہ تاکید کر رہا ہے ابراہیم و اسماعیل کو، ابراہیم اور اسماعیل کو، یہ پرانے نبیوں میں سے ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی بیت اللہ شریف کا طواف ہوتا تھا، اسی لیے طواف کو کعبہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اب کعبہ کے علاوہ طواف کہیں اور نہیں ہوگا، ناجائز حرام ہے۔ بعض لوگ مزارات میں جاتے ہیں نا تو وہاں جا کر کے چکر لگاتے ہیں، حرام ہے۔ کسی بھی مزار میں جا کر کے چکر لگانا حرام ہے، طواف کرنا کیا بولے حرام ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف ہوگا، باقی کہیں اور طواف نہیں ہوگا۔ اور وہ خانہ کعبہ جو عین خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی تصویر، خانہ کعبہ جیسا کوئی گھر بنا کر کے آپ اس کا طواف کرنا چاہیں گے، حرام ہے۔ میں نے دیکھا تھا بعض ملک میں جو ہے لوگ ایک مصنوعی کعبہ بنایا، مصنوعی کعبہ، اور لوگ وہاں پر جا کر کے طواف کرتے ہیں کعبہ سمجھ کر کے، تو یہ سب حرام چیز ہے۔ اور ادھر ہی کرناٹک اور آندھرا بارڈر میں، کرناٹک اور آندھرا بارڈر میں کوئی کہیں پر مزار شریف ہے،
اور وہاں پر جو مجاور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دم نرا جاہل، ایک دم گندا جاہل مجاور سب. وہ مور پرندے کا ایسا اکھاڑ کے پنکھا مارتا ہے لوگوں کے اس پر. وہ میں نے ایک مرتبہ ویڈیو میں سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں طواف کرو، مزار شریف کا طواف کرو، اور سارے زائرین جا کر کے وہاں پر طواف کرتے ہیں. حرام ہے، کسی مزار کا طواف نہیں ہو سکتا ہے بھائی. جب مدینے میں سرکار مدینے کے مزار کا طواف نہیں ہو سکتا ہے، ہاں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں اب چھوٹے موٹے مزارات پر جا کر کے آپ طواف کرنا شروع کر دیں گے. یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. طواف صرف کعبہ کا ہوگا، اور اعتکاف وہ کعبہ میں بھی ہو سکتا ہے، حرم کے اندر ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ خواتین کے لیے اپنے گھر میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں ہو سکتا ہے. اور یہ بات معلوم ہوئی کہ وَالرُّكَّعِ سجود، رکوع کرنے والوں کے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب یہ عبادت بھی، رکوع سجدہ یہ بھی پرانی ہے. اسماعیل و ابراہیم کے زمانے میں اللہ تاکید کرتا ہے ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرے گھر کو پاک رکھو، ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو رکوع اور سجدہ جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت پرانی عبادت ہے. اعتکاف، اس کی میننگ کیا ہے؟ اعتکاف یہ عکف سے بنا ہے، عین اور چھوٹی کاف، عکف. اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا یا روکنا، چھوڑ دینا. ہاں، یعنی دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. ایک دم میں ان شارٹ بول دیا، دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، دنیا کو پسے پشت ڈال دینا، اور یہاں 10 دن آ کر کے اللہ کے لیے بیٹھ جانا، چمٹ جانا. کیا کرنا؟ چمٹ جانا یہاں. اس لیے حالت اعتکاف میں دنیوی بات جائز نہیں ہے. آپ اعتکاف کہاں کریں گے؟ مسجد میں کریں گے، تو مسجد میں دنیا کی بات ایسی بھی جائز نہیں. حدیث پاک میں آیا ہے دنیا کی وہ باتیں جو جائز ہیں، جو باتیں جائز ہیں لیکن دنیا کی ہیں، وہ باتیں یہاں کرنے سے نیکیوں کو وہ باتیں اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں جو نیکیاں پہلے سے موجود ہیں، ان نیکیوں کو دنیا کی باتیں مسجد میں آ کے جو آپ کرتے ہیں وہ باتیں کھا جاتی ہیں. اور اگر آپ یہاں آ کر کے ناجائز بات کریں، کسی کی چغلی کریں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں، دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی پرانی یاری دوستی جس میں کچھ برے نقل و حرکت ہوں وہ بیان کریں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی نیکی کا کیا حل ہوگا. مسجد میں دنیا کی جائز بات کرنا جب جائز نہیں ہے تو پھر دنیا کی ناجائز بات کرنا بدرجہ اولا ناجائز و حرام ہے. مسجد میں صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کی یاد، اللہ کے اس سلیکٹڈ اور پسندیدہ دین کی یاد. تو اعتکاف کی حالت میں دنیا نہیں. اور یاد رہے اعتکاف جو ہے نا، یہ ایک ایسی سچویشن کا نام ہے کہ جب آدمی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس شخص کے اندر اعتکاف کی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اعتکاف کی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے 1-2 سال پہلے اچانک لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، بازار آنا جانا تھا، خرید و فروخت کے مسائل تھے، لیکن اعلان نبوت سے 1-2 سال پہلے سرکار یہ سب چھوڑ دیے. اب دنیا سے سرکار کا تعلق نہ رہا، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا. کیا کرتے تھے؟ کوئی خالی جگہ تلاش کرتے تھے، ڈسٹربنس نہ ہو، وجہ کے بیٹھ جانا، پھر اللہ کے ذکر میں منہمک ہو جانا، پھر بیٹھ جانا، پھر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یادیں کرنا.
تقریباً 2-2.5 سال آپ کی یہی صورتحال رہی۔ اس کے بعد سرکار نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ سرکار 40 سال کے بعد نبی بنے، یہ کچھ لوگ بولتے ہیں یہ گناہ ہے، ایسا نہیں بولیے گا۔ سرکار 40 سال کے بعد نبی بنے یہ نہیں، سرکار 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیے۔ نبی کب بنے؟ سرکار حضرت خود فرماتے ہیں کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم آپ اور گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ آدم کا جب پتلا بن رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، سرکار بہت پہلے نبی تھی، بہت پہلے، بلکہ دنیا نہیں بنی تھی، اللہ نے اپنے نور سے سرکار کو بنایا تھا اور نبی بنایا تھا۔ سرکار ڈائریکٹ نبی بنائے گئے۔ سرکار کا نطفہ آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک، حوا سے لے کر کے حضرت آمینہ تک جو منتقل ہو کر کے آیا ہے نا، تو وہ نطفہ ہی نبی بن کر کے آیا ہے۔ سرکار ہر زمانے میں نبی تھے، ایسا نہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیے، معاذ اللہ بولے بھائی۔ ہاں 40 سال کے بعد جو ہے نبی بنے، آپ کو نبوت دی گئی۔ بہت لوگ بولتے ہیں کہ سرکار کو 40 سال میں نبوت دی گئی، غلط بات ہے یہ۔ سرکار بہت پرانے نبی ہیں، سرکار نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ وجہ کیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں عقل پوری ہو جاتی ہے۔ عقل کیا ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گا کہ جج جو ہے نا 40 سال سے پہلے عمر میں کسی کو بنایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ جوانی رہتی ہے، جوانی کا اشتعال رہتا ہے، فیصلے میں غلطیاں ہوں گی، اور 40 سال میں اللہ تعالیٰ انسان کی عقل کو پوری کر دیتا ہے، سوجھ بوجھ، عقل کامل، گہرائی گہرائی ہر چیز آ جاتی ہے 40 سال کی عمر میں۔ اس لیے سرکار نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ لیکن اعلان سے پہلے آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا معنی ہی ہے لوگوں سے ہٹ کر کے تنہا بیٹھ جانا اپنے رب کے لیے، بندہ رہے اب اندر کے رب کی یاد، بس۔ اسی پس منظر میں سرکار پاک جو غار حرا جایا کرتے تھے، تو یہ سب اعتکاف کی شکلیں ہیں۔ لیکن آپ جو اپنی عمر میں 9 رمضان پائے، کتنے؟ 9 رمضان پائے، تو 9 رمضان میں آپ نے ایک رمضان کو بھی اعتکاف کا مس نہیں کیا۔ ہر رمضان میں آپ مکمل مہینے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مکمل مہینے کا۔ اور اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اس کی عظمت ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، آپ دنیا سے ہٹ کر کے اپنے رب کے لیے اعتکاف میں بیٹھیں گے تو رب تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، رب تعالیٰ آپ کے وقار کو بڑھائے گا، آپ کی عزت کو بڑھائے گا۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو بھی آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے آئندہ سال تک وہ ہماری نگاہوں میں محترم رہتے ہیں، مکرم رہتے ہیں، عزت رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں؟ ہاں، سب کوئی ان کی قدر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی توقیر و تعظیم کرتا ہے۔ یہ دنیوی معاملات ہیں، نیکیاں کتنی ہیں ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ معاشرے میں، پوری سوسائٹی میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کا سوسائٹی کے ہر فرد پر احسان ہے۔ کیا ہے بولیے؟ احسان ہے۔ ماہ رمضان آئے اور سوسائٹی کی بڑی مسجد میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو معاشرے کا ہر آدمی گنہگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف جو ہے نا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے۔ موقدہ کا معنی ہوتا ہے تاکید والی سنت، اس کو آپ اپنے من مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے، کر لوں گا، من آئے گا تو کر لوں گا، من نہیں آئے گا تو نہیں کروں گا، نہیں۔ سنت موقدہ ہے، سرکار پاک کا اس پر برابر عمل رہا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، گنہگار ہو جائیں گے۔ لیکن سنت موقدہ علی الکفایہ، یہ علی الکفایہ کا جو میں نے جملہ بولا نا، ہاں، اس میں ایک راحت کی سانس ہے۔ وہ سانس راحت کی یہ ہے کہ سنت کفایہ ہے۔ کفایہ کی میننگ ہوتی ہے
معاشرے کے کچھ لوگ بیٹھ جائیں، باقی سب لوگ بری ذمہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جنازے کی نماز فرض ہے نا، لیکن فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کہ 4-5 لوگ جنازہ پڑھ لیں گے تو باقی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے کہ اس نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا جی، وہ گنہگار ہو گیا. نہیں دیکھیے بھائی، یہ فرض کفایہ ہے. کفایہ کا مطلب بعض پڑھیں گے تو بعض گناہ سے بچ جائیں گے. تو جن بعض نے پڑھا اور جن بعض کے پڑھنے کی وجہ سے بعض بچ گئے، تو ان بعض کا ان بعض پر احسان ہوا کہ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ کے ان کو گناہ سے بچایا ہے. آپ کو ایکسیڈنٹ سے اگر ہم بچا لیں تو آپ ہم کو تھینک کہیں گے، نہیں کہیں گے؟ شکریہ بولیں گے، ہے نا، احسان مانیں گے. آگ میں گرنے سے ہم نے بچایا تو آپ احسان مانیں گے. لیکن گناہ سے، جہنم کے عذاب سے بچانے والا سب سے بڑا احسان مند ہوتا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والا آپ کو گناہ سے بچایا ہے تو ان کا احسان ہمارے سر پر بڑا ہے، زیادہ ہے. تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. کبھی ہو سکے تو افطار میں کچھ مشروب لا کر کے دیجیے، اپنے مرحومین کے نام پر کچھ کھانے کی چیز لا کے دیجیے، ہے نا، کوئی شربت لا کے دیجیے، کوئی لیکوڈ جو بھی اچھی چیز ہے وہ لا کے دیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ احترام بڑھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ ایک اعتکاف میں بیٹھنے والے کا خیال رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی. تو آپ کے خیال سے اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کے اس ایک بیان سے تیسرے آدمی کو ایک موقع ملے گا دین سیکھنے کا کہ بھائی مدد اس طرح بھی ہوتی ہے، خدمت اس طرح بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک خدمت کا طریقہ ہے. کرنا چاہیے چاہیے بولی بھائی، چاہیے نا بھائی. ہمارا احسان، ہمارے سب ان کا احسان انہوں نے ہمیں گناہ سے بچایا ہے. اب آئندہ جو ہے اعتکاف کے لیے کتنے لوگوں کو تیار ہونا ہے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تیار ہوں گے. اعتکاف سنت مصطفیٰ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا. صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے. اعتکاف فرمایا اور تاحین حیات سرکار برابر اعتکاف کرتے رہے. تاحین حیات کا مطلب اپنی وفات ظاہری تک، اپنی وفات ظاہری تک سرکار اعتکاف کرتے رہے. اما عائشہ کہتی ہیں جب سرکار کا انتقال ہو گیا تو سرکار کے انتقال کے بعد سرکار کی بیویاں اعتکاف کرتی رہی. اب بیویاں کہاں اعتکاف کریں گی؟ مسجد میں نہیں. ایک ہوتا ہے مسجد جامع، جیسے کہ یہ مسجد جامع ہے، اور ایک ہوتا ہے مسجد بیت. مسجد بیت، بیتن یہ عربی لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے گھر، ہاؤس. جو اچھے سچے مسلمان ہیں جن کو اسلام کی سوجھ بوجھ ہے، مسائل معلوم ہیں، دین جانتے ہیں، علم دین ان کو حاصل ہے، تو وہ اپنے گھر میں ایک روم نماز کے لیے خاص کرتے ہیں. ایک روم نماز کے لیے خاص کر دیتے ہیں. اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. اور گھر کی چہار دیواری کے اندر تو گھر کی عورتیں اس مسجد بیت میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں. وہ بیٹھیں گی تو سنت پر عمل ہو جائے گا. سنت پر عمل ہو جائے گا. عورت کو اپنے گھر میں مسجد بیت میں، اگر مسجد بیت نہیں ہے، بڑا حال ہے، بیڈ روم جو بالکل بڑا بڑا ہے، تو بیڈ روم ہی میں اگر کوئی جگہ ہے جہاں وہ خاتون مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہے، ڈسٹرب نہیں ہوتا وہاں پر، ہے نا، جگہ ذرا سا الگ ہے، چھپ کر کے ہے، تو ایسی جگہ میں بھی وہ بیٹھ سکتی ہیں اور اعتکاف کی نیت کر سکتی ہیں. اعتکاف 10 دن کا بھی ہوتا ہے، اعتکاف 1 دن کا بھی ہوتا ہے، اور دونوں کی بہت دیکھی جائیں. شعب الایمان کی 6ویں جلد میں یہ حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا، کتنے دن کا؟ صرف 1 دن کا. جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے. کتنی خندقیں؟
3 خندقیں کھود دیتا ہے، اور خندق کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک خندق کی چوڑائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہوتی ہے، مشرق سے لے کر کے مغرب تک۔ اور خندق جو کھودتے ہیں بعض ایریا میں جہاں پر باؤنڈری بناتے ہیں نا، کنٹری باؤنڈری، تو اگر وہاں پر دیوار نہیں قائم کر سکتے تو وہاں کیا کر دیتے ہیں، وہاں گہرائی میں کھود دیتے ہیں تاکہ اس ملک کا آدمی ادھر نہ جا پائے، اس ملک کا آدمی ادھر نہ آ پائے، مال و اسباب کی نقالی نہ ہو پائے۔ یہ خندق کھودنے کا مطلب حفاظت، باؤنڈری حفاظت کے لیے ہے نا، تو خندق کا مطلب یہ حفاظت ہے۔ جیسے کہ اسلام کی تاریخ میں جنگ خندق ہے، پڑھے ہیں نا جنگ خندق۔ تو یہ مدینہ طیبہ جو ہے، جو آپ لوگ دیکھے ہوئے ہیں، یہ مدینہ طیبہ ہے تو ایسے پہاڑیاں ہیں، ادھر سے پہاڑیاں ہیں اور سامنے یہ ایریا خالی ہے، ادھر ہی سے کسی ملک میں آنا جانا ہے۔ جب مکے کے کافروں نے چنوتی دیا، مدینے میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد یہاں سامنے خندق کھدوایا۔ کیا کھدوایا؟ خندق، اور بڑی اچھی چوڑائی رکھی تاکہ کوئی آدمی اس کو پھاند نہ سکے، اور اتنی گہرائی رکھی کہ جو گر جائے تو پھر وہ اٹھ نہ پائے، تو وہ بھی ایک حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق ہو جاتی ہیں، 3، ایک نہیں 3 کنٹینیو۔ اور ایک خندق کی چوڑائی کا عالم یہ کہ مشرق سے مغرب، تو اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان خندقوں سے مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا جہنم جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا مشکل ان خندقوں کو پار کرنا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، یہ مطلب ہے۔ اعتکاف میں ایک دن میں جو بیٹھے، ایک دن بیٹھے، ایک دن جو بیٹھے ان کا یہ عالم ہے، اور جو 10 دن بیٹھے تو سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے ماہ رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کیا، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آپ رمضان کی پہلی تاریخ سے اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، رمضان کی پہلی تاریخ سے اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ 10 تاریخ جب پورے ہوئے، آپ نے اپنا سر مبارک باہر نکال کر کے لوگوں کو کہا، میں شب قدر تلاش کرنے کے لیے، تو اعتکاف کا مقصد اصلی کیا ہے؟ شب قدر کو تلاش کرنا ہے نا؟ ہاں یہ ہے۔ سرکار 10 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد، پہلے عشرہ کا اعتکاف کرنے کے بعد سر باہر نکالے، صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمائے میں نے شب قدر کی تلاش میں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اعتکاف کیا، پھر 10 سے 20 تک اعتکاف کیا۔ جب میں 20 تاریخ کا اعتکاف کر لیا تو آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اشارہ ہوا کہ شب قدر ادھر نہیں ہے، شب قدر تو آخری عشرہ میں ہے، شب قدر تو آخری عشرہ میں ہے۔ اب یہاں آپ کو پریشانی ہوگی، آپ یہ کہیں گے کہ آپ سنی لوگ تو بولتے ہو کہ سرکار کو اللہ نے ہر چیز کا علم دے دیا ہے، تو سرکار کو کیا معلوم نہیں تھا کہ شب قدر کب ہے؟ بھائی ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس علم ہے اللہ کے دینے سے۔ کس سے ہے؟ اللہ کے دینے سے۔ شب قدر کا علم اللہ نے نہیں دیا تھا، لیکن اتنا علم اللہ نے دیا تھا کہ شب قدر ہے۔ سبحان اللہ بھائی، رمضان میں کب ہے یہ علم نہیں دیا تھا، یہ دیا تھا کہ شب قدر ہے۔ اس لیے سرکار پاک جب شب قدر ہے تو آپ نے کیا کیا؟ تلاش کیا۔
اچھا تلاش اس کی جاتی ہے جس کی کچھ نشانیاں معلوم ہوتی ہیں؟ نہیں، نشانیاں معلوم نہ ہو تو تلاش نہ کی جاتی ہے، نہ ممکن ہے۔ اس کا مطلب شب قدر کا علم بھی تھا اور اس کی نشانیوں کا بھی علم تھا، اس کی نشانیوں کا بھی علم تھا۔ تبھی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے 1 تاریخ سے 20 رمضان تک اعتکاف کیا لیکن شب قدر مجھے نہیں ملی، پھر مجھے علم دیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے۔ اب 20 رمضان میں سرکار پاک سر مبارک باہر نکال کر کے صحابہ سے کہتے ہیں کہ 1 سے 20 تک میں نے اعتکاف کیا لیکن شب قدر نہیں ملی۔ اللہ پاک کی طرف سے علم ہوا، اشارہ ہوا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، تم لوگوں میں سے جس کو بھی مرضی ہو آ جاؤ میرے ساتھ اعتکاف میں۔ سبحان اللہ، جس کو بھی مرضی ہو آ جاؤ اعتکاف میں۔ تو آخری عشرہ میں سرکار نے اعتکاف کیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری کی دوسری روایت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کی جس مسجد میں سرکار اعتکاف فرماتے تھے وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی۔ ہمارے آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم جب آئے تب اپنا بستر لگا لیں۔ مسجد میں بستر لگانا جائز نہیں ہے، پلنگ لگانا جائز نہیں ہے، تختہ لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن سرکار پاک جب اعتکاف کرتے تھے مسجد نبوی شریف میں آپ کے لیے تختہ لگایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی جو خوش نصیب لوگ گئے ہوئے ہیں حج عمرہ کر کے آئے ہوئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، جب مین گیٹ سے آپ اندر جائیں گے تو وہاں پر ایک کھمبا ہے، پلر ہے، اس کا نام ہے استوانۃ السریر۔ کیا نام ہے؟ استوانۃ السریر۔ السریر عربی لفظ، اس کی میننگ ہوتی ہے تختہ جس میں ہم سوتے ہیں، اس کو چوکی بولتے ہیں، الگ الگ ایریا میں اس کا الگ الگ نام ہوتا ہے، پلنگ بولتے ہیں۔ لیکن تختہ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ چوکی اور پلنگ جیسا نہیں، بلکہ وہ اس کی اونچائی بہت کم ہوتی ہے، تختے کی اونچائی کم ہوتی ہے، 1 بالش یا 1.25 بالش یا 1 فٹ اتنی اونچی ہوتی ہے۔ سرکار پاک وہاں پر پوری عمر آپ نے وہیں پر کیا کیا؟ اپنا تختہ لگایا۔ مسجد میں کسی کے لیے عام طور پر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والے اللہ کے گھر کا خاص مہمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ جب مہمان آیا ہوا ہے تو مہمان کے لیے تختہ لگانا جائز ہوتا ہے، مہمان کے لیے بستر لگانا جائز ہوتا ہے۔ اب ان معتکفین کے لیے یہ اگر چاہیں گے تو اپنا توشک لگا سکتے ہیں، اپنا گدا لگا سکتے ہیں، ہے نا، اپنا تختہ لگا سکتے ہیں۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک کھمبا ہے استوانۃ السریر نام سے، جن عاشقوں کو علم ہے اس کھمبا کے بارے میں، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں، کم از کم وہاں عریف قریب میں 2 رکعت نفل پڑھنا اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں آج بھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کام عام لوگوں کے لیے حلال نہیں مسجد کے اندر، اللہ کے مہمانوں کے لیے وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ بولے بھائی، کہ مسجد نے ان کو یہ احترام دیا ہے، آپ نہیں کر سکتے وہ کام، وہ کریں گے۔ آپ نہیں کھا سکتے، وہ کھائیں گے۔ سبحان اللہ بولیں گے۔ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں پی سکتے، وہ پیئیں گے۔ بھائی آپ جو کام نیکیوں کا کام باہر کرتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے اب ان کی فیملی کا کوئی آدمی بیمار پڑ گیا، بیماروں کی عیادت کرنا سرکار کی سنت ہے، مریضوں کی عیادت کرنا، دیکھ بھال کرنا سرکار کی سنت ہے۔ اور آدمی بیماروں کی عیادت جو کرتا ہے نا محبت کے حساب سے۔ اب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جن جن کو محبت ہے انہوں نے آ کے حال چال پوچھا نا بھائی۔ اب جن کو نہیں ہے محبت وہ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا، پوچھے گا، ہے نا۔ اور جو رکھتا ہے بغض اور حسد وہ تو خوش ہو جائے گا، اچھا ہوا ہے نہیں صاحب؟ ہاں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن میں یہ ایک ایمان کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ ایمانی اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مومن تکلیف میں ہے تو آپ کو تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، بس
یہ عرض کر رہا تھا. تو عیادت مریض یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک نیکی کا کام ہے. ساتھ ساتھ زیارت قبور، قبروں کی زیارت، ابھی جمعہ پڑھ کے آپ جائیں گے، یہ بھی ہے عبادت، نیکی کا کام. ساتھ ساتھ جنازے کی نماز میں شرکت، یہ بھی ہے نیکی کا کام. مسئلہ سن لیجیے، جو اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، اگر ان کی فیملی کا کوئی آدمی انتقال کر گیا تو ان کے جنازے میں وہ شریک نہیں ہو سکتا ہے. آپ بولے کیوں بھائی؟ یعنی آپ بیٹھے ہیں اعتکاف میں، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے نا، آپ نہیں بھی جاؤ گے تو نماز ہو جائے گی، کفایہ ہے، بعض لوگ پڑھ لیں گے تو عمل ہو جائے گا. تو آپ یہاں بیٹھے ہو تو ایک دم ہی منہمک ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں اور ان کے لیے دعا کرو. لیکن جنازے کی نماز میں شرکت میں فائدہ ہے نا. حدیث صاحب سرکار فرماتے جس نے جنازے کی نماز میں شرکت کیا اللہ اس کو ایک قرات کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس نے جنازے کی نماز میں تجہیز میں، تکفین میں، تجہیز اور تکفین میں اور تدفین میں، تجہیز و تکفین کا مطلب نہلانا، دھلانا اور کفنانا، اسی کو تکفین بولتے ہیں. اور تدفین بولتے ہیں قبر میں اتارنا، قبر کو سیدھی کرنا، ٹھیک کرنا. تو تجہیز و تکفین، جنازے کی نماز اور تدفین میں جس بندہ نے مکمل شرکت کیا اللہ پاک ان کو 2 قرات کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ قرات کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے قرات مثل احد. احد پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ کی طرح کوئی چیز ہے، اسی کو بولتے ہیں قرات. یعنی کسی نے اگر جنازے کی نماز میں شرکت کی، خالی جنازہ پڑھ کے گھر چلا گیا، اس کو 1 قرات ملے گا، یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب کا ڈھیر ملے گا. سبحان اللہ بھائی. ہاں، اور جس نے کیا کیا؟ تجہیز و تکفین اور تدفین میں ایک دم آخری تک شرکت کیا، اللہ ان کو 2 قرات کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنا بڑا ثواب ہے نا. اب یہ بیٹھ گئے ہیں تو اس کو ثواب ملے گا نہیں. وہ حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی بنیاد پر جن نیکیوں میں ان کی شرکت نہیں ہو سکتی ہے وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر کے بھی اللہ ان کو عطا فرما دے گا. سبحان اللہ بھائی، نہیں کر کے بھی اللہ ان کو عطا فرما دے گا. تو مریض کی عیادت کا ثواب ان کو ایسے ہی مل جاتا ہے. جنازے میں نماز میں شرکت کا ثواب ان کو ایسے ہی مل جاتا ہے. زیارت قبور کا ثواب ان کو ایسے ہی مل جاتا ہے. کتنا بڑا ہے اور کتنے بڑے وقار کی بات ہے. اور سنیے یہ حدیث میرے آقا کریم کی، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں بیٹھا اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے؟ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. اور ثواب کب ملتا ہے؟ جب مقبول ہو. جی حج کیا ہو؟ مقبول ہو، ایکسپٹڈ ہو، تب جا کے ملتا ہے ثواب نا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ 2 حج اس نے کر لیا، 2 عمرہ اس نے کر لیا، نہیں، 2 حج کا 2 عمرے کا اس کو ثواب ملے گا. اس کی میننگ کیا ہوئی؟ میننگ یہ ہوئی کہ 2 حج مقبول اور 2 حج کیا کہتے ہیں کہ عمرہ مقبول ان کو اللہ عطا فرما دے گا. ہم اپنے پیسے سے کرتے ہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں، لیکن حج کے قبول ہونے کا ایک طریقہ علماء کرام نے بتایا ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی اگر پہلے سے اچھا ہو جائے، حج کے بعد وہ سدھر جائے، گالی گلوچ نہ کرے، پہلے کرتا تھا اب نہ کرے، پہلے گندے کاموں میں جاتا تھا اب نہ جائے، حج کرنے کے بعد اس میں چینجز آ جائے، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا ہے. اور حج کرنے کے بعد بھی جیسا تھا ویسا رہا تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا ہے. تو اس کی کوشش کیجیے گا عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنے میں چینجز لائیے، تبدیلی کر کے آئیے، نیکیوں میں اپنے آپ کو پیش کیجیے.
تو اس سے امید ہے کہ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا کرم ہے اللہ پاک کی جانب سے کہ ایک نہیں بلکہ 2 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نہیں 2 عمرے کا ثواب، 2 عمرے کا ثواب۔ اور ثواب کا مطلب بالکل مقبول حج اور مقبول عمرہ۔ اور حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، شعب الایمان میں یہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، جتنے دن بیٹھیں گے ہر دن کے بدلے میں 1 حج کا ثواب، اور جو 10 دن کے لیے بیٹھے ہیں تو کتنے کا؟ 10 حج کا ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دن جس نے اعتکاف کیا جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ جتنا 2 خندق کی دوری ہو جاتی ہے، 3 خندق کی دوری ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ 3 مشرق و مغرب کی دوری، 3 دنیا کی دوری۔ سبحان اللہ بھائی، کتنی؟ 3 دنیا کی دوری ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جہنم جانا امپاسبل ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف نے بندے کو جہنم سے کتنا دور کر دیا ہے، اور جب جہنم سے اتنی دوری تو اتنی زیادہ جنت سے قریبی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ اور ساتھ ساتھ اعتکاف میں بندہ دنیا کے جھوڑ جھمیلے سے، غیبت سے، چغلی سے، ہے نا، ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی بری باتوں سے سب سے محفوظ رہتا ہے، سب سے بچا ہوا رہتا ہے۔ اور اعتکاف کا اصلی مقصد کیا ہے؟ شب قدر کی تلاش کے ساتھ ساتھ نماز کا انتظار۔ کس کا؟ نماز کا انتظار۔ جمعہ پڑھ لیے، اب عصر کا کریں گے وہ انتظار، کیونکہ ان کا یا کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں ہے، بس ان کو نماز کا خالی انتظار کرنا ہے۔ ہم اگر نکل گئے باہر، دنیا ہے، دنیا کا کام ہے، دنیا کی یادیں ہیں، ہے نا، کہیں دوستوں سے میٹنگ ہے، کیا ہے نہیں ہے، ہم کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں، پھر یہ اذان ہم کو یاد دلاتی ہے، یہ اذان ہم کو یاد دلاتی ہے۔ لیکن یہاں بیٹھے رہنے والا آدمی وہ دنیا میں گیا ہی نہیں، وہ اللہ ہی کی یاد میں یہاں پر منہمک ہے، اسی لیے ایک پڑھ لیا نماز، دوسری نماز کا انتظار۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ نماز کا انتظار، انتظار الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے۔ مطلب کہ جس نے نماز کا انتظار کیا اللہ پاک اس کو نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے نا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا آپ نے کیا سمجھا؟ حدیث کی روشنی میں جب بیٹھا، جب سے بیٹھا ہے، جب نکلے گا تب تک وہ نماز ہی میں کنٹینیو، وہ مسلسل 24 آورز نماز میں ہے وہ۔ اس لیے جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ لوگ، اگر یہ نہیں جاتے تھے تو جان لیے نا، تو آپ یہ نیت کر لیجیے جب بھی آپ نماز پڑھ لیں گے دوسری نماز کا آپ انتظار کریں گے، اور یہاں پر بیٹھ کر کے دنیوی بات نہیں کریں گے، موبائل وغیرہ نہیں دیکھیں گے، فیس بک واٹس ایپ وغیرہ نہیں چلائیں گے، یہ سب دنیا ہے، اس سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کون سی چیز آپ کو دعوت دے گی، کون سا انعام آپ کو ابھارے گا؟ چلیے مجھے بھی کرنا بھائی، بہت بڑا انعام ہے۔ تو میں نے 2 حدیث سنایا نا بھائی، ایک دن اعتکاف کریں گے تو جہنم سے بہت دور چلے جائیں گے، ہے نا، اور 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا، اور ایک حدیث کی روشنی میں 10 دن اعتکاف کریں گے تو 10 حج کا ثواب ملے گا۔ آپ سرکار کے چاہنے والے ہیں جی؟ آپ حضور کے چاہنے والے ہیں نا؟ اگر حضور کے چاہنے والے آپ ہیں تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ اعتکاف سرکار نے کیا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اعتکاف سرکار نے کیا ہے تو ایک عاشق کے لیے اتنا کافی ہے، سرکار نے کیا تو ہم بھی کریں گے، سرکار نے کیا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عاشق کے لیے اپنے سرکار کو کاپی کرنا، سرکار کی سنتوں کو فالو کرنا، یہ جانے ایمان ہے، یہ جانے ایمان ہے۔ میں نہیں بھائی، صحابی رسول کو دیکھیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی سفر میں ساتھیوں کے ساتھ تھے، حرم شریف آ گئے، تو حرم شریف میں کسی جگہ آپ نے اپنی اونٹنی کو اس کی نکل پکڑ کے ایسے کر کے گھمایا،
تو یہ ایک نیا کام تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ ابن عمر یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شریعت کی روشنی میں اونٹنی کو یہاں گھمانا کیا ہے یہ تو معلوم نہیں ہے، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں ایک دفعہ سرکار کے ساتھ تھا، سرکار یہاں اونٹنی کو اس طرح گھمائے تھے، بس میں گھما رہا ہوں۔ سبحان اللہ بھائی، بس میں گھما رہا ہوں۔ اسے بولتے ہیں سرکار سے محبت، سرکار کو محمد الرسول اللہ کو کاپی کرنا، آپ کی سنت کو فالو کرنا، اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ آج جب ہم نے یہ بتایا کہ اعتکاف سرکار کی سنت ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے اتنی دعوت کافی ہے نا کہ بھائی ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، اپنی عمر میں کیا ایک دفعہ بھی اعتکاف نہیں کریں گے؟ سرکار جب تک آپ باحیات رہے، رمضان آتا رہا، ہر بار آپ نے اعتکاف کیا، ہر بار آپ نے اعتکاف کیا۔ اب ہماری زندگی میں جتنے بار رمضان آئے گا ہم ایک بار بھی نہیں کریں گے؟ ایک عاشق کو یہ دعوت ہے سرکار کی محبت کے جانب سے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار اعتکاف ضرور کرے، سرکار کی یہ سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ سرکار پاک نے مسجد نبوی شریف میں ایک ترکی خیمہ میں، کیا بولیے؟ ترکی خیمہ، جو پردہ لگا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے، تو بہت لوگ سمجھتے ہیں نا بھائی یہ سب کیوں کر دیا ایسا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ مرد ہی تو ہے نا، عورت تو نہیں ہے نا، ان کو کیا پردہ چاہیے؟ پھر یہ لگا دیا گیا ہے۔ وہ مہمان ہیں، وہ نماز پڑھیں گے، کبھی آرام بھی کریں گے، کبھی سوئیں گے بھی، یہ صورتحال ہے نا۔ اور سونے کی حالت میں آدمی کو اپنی خبر نہیں رہتی ہے، لنگی پہن کے سوئے ہیں تو سطر کھل سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمے کے اندر، خیمہ سمجھتے ہیں نا جی؟ ہاں، جو لوگ پہاڑ کا سفر کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر کے، وہ جو لوگ گھومتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس اس طرح کا ریڈی میڈ خیمہ ہوتا ہے، کہیں بھی باہر لگا دیتے ہیں، اس میں سو لیتے ہیں، نیند ختم ہو گئی جاگ جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، پھر اس کو فولڈ کر کے بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سرکار کے پاس بھی ایک خیمہ تھا، اس خیمے کا نام تھا ترکی خیمہ۔ کیا تھا بولیے؟ ترکی خیمہ، وہ چمڑے کا تھا بنا ہوا۔ تو مدینہ طیبہ کی مسجد عظیم میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو ترکی خیمہ میں کیا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، ترکی خیمے میں کیا ہے۔ خیمے میں بند ہو کر کے اعتکاف کرنا یہ اور اچھی بات ہے۔ تو معتکفین کے لیے اس طرح کے پردے کا انتظام کرنا یہ اچھی بات ہے، بہتر ہے، کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف سرکار کی سنت، اور آپ نے اعتکاف کس کے لیے کیا؟ شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے۔ ہم لوگ بھی شب قدر میں آ رہے ہیں نا بھائی، لیکن ہم کنٹینیو یہاں پر حاضر ہیں؟ بولے ہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ آدھا ایک گھنٹے کے لیے ہم باہر بھی گئے یا کھانے کے موڈ میں چلے آئے تو چلے گئے گھر، آئیں گے 2 گھنٹہ بعد۔ لیکن اعتکاف والا 20 رمضان سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک وہ یہیں پر رہیں گے، کنٹینیو وہ یہیں پر حاضر ہیں۔ شب قدر جس انداز میں وہ پانے والے ہیں، ہم اتنا پانے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ بھائی، ہاں۔ اور نیت بھی وہی ہونی چاہیے، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش ہی میں اعتکاف فرمایا ہے۔ تو اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اور ایک کیا مقصد ہے؟ شب قدر کی تلاش، یہ ہے بنیادی مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نتیجہ کتنا ہوا؟ 150 میں 1۔ پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعتکاف کی 3 صورت ہوتی ہے، ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے اعتکاف سنت موقتہ علی کفایہ، اور ایک ہے اعتکاف نفی۔ پہلے آپ سمجھ گئے کہ اعتکاف ایک اچھی چیز ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے دنیا سے چھٹ جانا، رب سے چمٹ جانا۔
دنیا سے چھٹ جانا، رب سے چمٹ جانا، یہ ہے اعتکاف کی ڈیفینیشن۔ اگر آپ نے یہ منت مانی کہ میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ 10 دن کا اعتکاف آپ کے لیے واجب ہے۔ منت کا اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ کا اختیار نہ رہا، آپ کو وہ اعتکاف ادا کرنا ہوگا، واجب ہے، لیکن اس میں آپ کو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ جو اعتکاف واجب ہوتا ہے نا وہ روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو اعتکاف سنت موقتہ الکفایہ ہے وہ بھی روزے کے ساتھ ہوگا، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا وہ۔ لیکن جو اعتکاف نفل ہے وہ روزے کے ساتھ کریں گے تو افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ رمضان کے بعد آپ مسجد میں آئے، آپ نے یہ نیت کی میں کو 2 گھنٹہ یہاں پر رہنا ہے، 2 گھنٹہ مسجد میں رہنا ہے، تو آپ نیت کر کے ادھر آئیے، نویت سنت الاعتکاف۔ ہاں، یہ نیت کر کے آئیں گے نا، 2 گھنٹہ بھی بیٹھے رہیں گے تو آپ کے لیے 2 گھنٹہ مسجد میں بیٹھے رہنا حلال ہو جائے گا اور یہ عبادت میں گزر جائے گا۔ آپ نے نیت کر لی اعتکاف کی نا، تو یہ نفل اعتکاف ہے، نفل اعتکاف کے روزہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے مساجد میں جب بھی پروگرامات وغیرہ ہوتے ہیں نا تو ہر آڈین کو جو ہے جب آتے ہیں، ہر ایک کو، ہر سامع کو، ہر سننے والے کو یہ نیت کر لینی چاہیے، تاکہ جتنی دیر تک ہم خطاب سنیں گے اس کا ثواب ملے گا، اور بیٹھے رہیں گے وہ اعتکاف کا ثواب ملتا جائے گا۔ اور اعتکاف یہ اللہ کو پسند ہے، اعتکاف کرنے والوں کو اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے نا۔ ممکن ہے کہ وہ چند گھنٹے کا اعتکاف اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں 1 دن کا اعتکاف قبول فرما لے، اور جب 1 دن کا اعتکاف قبول کر لے گا تو پھر جہنم سے آپ کی اتنی ہی دوری ہوگی جتنی دوری مشرق سے مغرب تک ہوا کرتی ہے، اور اتنی قریبی آپ کو حاصل ہو جائے گی جنت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر خصوصی کرم فرمائے۔ یہ آخری ہے جمعہ۔ اہل سنت پہ سسٹم ہے کہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں جمعۃ الوداع بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اور جو اہل سنت نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ یہ سب ایڈ کرتے ہو، یہ سب ایڈ ہے، جمعۃ الوداع وغیرہ، اس میں رونا دھونا، اس میں یہ وہ سب کرتے ہیں آپ لوگ۔ ہاں، میں بھی اس کا قائل ہوں کہ بلا وجہ کا رونا دھونا نہیں آ رہا ہے آنسو، آپ پھر بھی رو رہے ہیں، پسند نہیں ہے۔ دعاؤں میں بھی بلا وجہ کا رونا نہیں آ رہا ہے پھر بھی رو رہے ہیں، پسند نہیں ہوں، مجھے نہیں، خدا کو پسند نہیں ہے۔ بلا وجہ بولو، میں پہلے بولتے بلا وجہ، ہاں دل سے آ رہا ہے تو ایک اچھی چیز ہے، وہ دل سے اگر آ رہا ہے تو ایک اچھی چیز ہے۔ ہاں، غمگین ہونا چاہیے کیونکہ یہ ماہ رمضان ہے، ہمارے اور آپ کے لیے برکت کا یہ سامان تھا۔ یہ مہینہ ہماری نمازوں کا ثواب بڑھاتا تھا، نہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا تھا۔ مہمان جب آتا ہے تو گھر میں رحمت لے کر آتا ہے نا۔ اب جب مہمان جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ وداع کرتے ہیں، وداع، الوداع۔ کیوں کیے بھائی؟ وجہ یہ کہ بھائی وہ ہمارے لیے برکت کا سامان تھا، رحمت کا سامان تھا۔ تو اسی پر قیاس کر کے، آئیڈیا کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کا بہت بڑا مہمان ہے، جس نے ہماری نیکیوں کو بڑھایا، ثواب کو بڑھایا وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ جا رہا ہے تو اس کو بھی الوداع کہنا چاہیے۔ اور یہ بزرگوں کا اس پر طریقہ رہا ہے، بزرگوں کا اس پر طریقہ رہا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع پڑھتے ہیں، سب لوگ مل جل کر کے جو ہے اس عظیم مہمان کو وداع کہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، طریقہ اچھا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عام مسلمانوں کے دلوں میں رمضان کا احترام بڑھتا ہے، نہیں بڑھتا ہے؟ احترام بڑھتا ہے کہ بھائی جمعہ کو انہوں نے وداع کا جمعہ بنا دیا، چاہے کو کہنے بھائی یہ رمضان کا مہینہ چلا جا رہا ہے نا، ہاں اتنا رسپیکٹ فل ہے یہ ماہ رمضان کہ ان کو وداع کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک عام آدمی جو دین سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، مسائل نہیں جانتے، علم نہیں جانتے، وہ اچانک سنے گا تو ماہ رمضان کا احترام اس کے دل میں آئے گا۔
تو ہمارے اس کام سے اگر ماہ رمضان ڈس ریسپیکٹ نہیں ہوتا بلکہ اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں شرعی کوئی برائی نہیں ہے. اس طرح یاد کرنی چاہیے. حضرات آخری بات بول رہا ہوں میں دعا کے تعلق سے. دعا ہمارے میں یعنی بہت لوگ موجود ہیں جن کو لمبی دعا بہت پسند ہے. لمبی دعا حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. مغز ہے. پورا جسم ہمارا 65 کلو، مغز کتنا ہوگا؟ 5 کلو. دعا کو مغز سے تعبیر کر کے محدثین نے اس میں لکھا کہ دعا جتنی شارٹ ہو اتنی اچھی ہے. دعا جتنی چھوٹی ہو اتنی اچھی ہے. قرآن پاک میں بے شمار دعائیں ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تمام دعا میں سب سے اچھی، سب سے سچی اور جامع دعا ہے یہ. کیوں بھائی؟ کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ. تو دنیا کا حسنہ، آخرت کا حسنہ. اب اس حسنہ میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی. اچھا ہم مانگتے کس سے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے نا بھائی. تو اللہ سے جب مانگتے ہیں تو ایسا جامع لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ اس ایک لفظ میں ہزاروں چیز اس کے اندر آ جائے، ہے نا. یہ بے وقوف ہو جائے گی. اللہ ہمیں روز حلال روزی عطا فرما، ہو گیا نا. اے اللہ ہمیں روٹی بھی عطا فرما، ہمیں قورمہ بھی عطا فرما، ہمیں یہ بھی عطا فرما، ہمیں وہ بھی عطا فرما، سالن عطا فرما، سالن میں مرچی عطا فرما، اس میں نمک عطا فرما. تو یہ سب بیوقوفی کی بات ہے. یہ سمجھ رہے میری بات ہے نا. اللہ اسے پسند نہیں فرماتا. جامع دعا کیجیے، ایسا لفظ بولے کہ اس میں بے شمار نعمتیں آ جائیں. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں لمبی دعا ہمیں پسند. بھائی تمہیں پسند ہے، رب کو پسند نہیں ہے. ہاں ایک صاحب جو ہے مجھے آج ایک میرے دوستوں میں سے ہیں، پرانے ہیں، وہ یا 35 سال سے ہیں یہاں پر. غالباً 1987 کی بات ہے. یہ ادھر کیا کہتے ہیں کہ کور منگلہ کی طرف 1987 میں اس نے بلیٹ گاڑی لیا تھا. اس زمانے میں بلیٹ گاڑی لینا بہت بڑی بات تھی نا. تو حضرت کو بولا حضرت ایسی دعا کرو، ایسی دعا کرو میری گاڑی کے لیے دل خوش ہو جائے. تو حضرت بھی ذرا ایکٹر تھے بڑھیا. تو اسے دعا کیا، کیا معلوم ہے؟ عربی میں اللہم بارک لنا فی ٹائرنا وفی ہینڈلنا وفی ٹنکینا. سن رہے ہیں؟ بائک کا پارٹ کا نام لے کر کے اسے دعا شروع کر دیا. جناب خوش ہو گیا. اس بعد میں 500 نکال کے دے دیا، ہے نا. تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. دعا ہونی چاہیے. دعا ہم رب سے کرتے ہیں نا بھائی، تو اس میں خشوع ہونی چاہیے. خشوع ہونی چاہیے، بناوٹی نہیں ہونی چاہیے. ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ عالم الغیب، اس سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں. ہم اپنی زبان سے اس لفظ کو بول پائے کہ نہیں بول پائے ہمارے دل میں ہے، لیکن رب وہ جانتا ہے. رب وہ جانتا ہے. اسی لیے دعا میں ان ادب کا خیال رکھنا چاہیے. دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ادب کا ہم خیال نہیں رکھ پاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سبوں کو اچھی سچی دعا کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی عمر میں اللہ اضافہ فرمائے کہ آئندہ پھر ہم کو رمضان دیکھنے کا موقع مل جائے اور رمضان کے احترام کا ہمیں ایک اور موقع مل جائے. حضرات بالکل آخری مرحلے میں ہم اور آپ ہیں. بس 1-2 دن ہی بچے ہوئے ہیں. تو جتنا بھی بچا ہوا ہے اس کا احترام کر لیجئے. اور ایسا نہیں ہے کہ بھائی تراویح آپ نے پڑھ لیا، قرآن آج ختم ہو چکا ہے تو ہم اب تراویح میں آئیں گے ہی نہیں. ہم نے دیکھا اب آج 1-2 صف ہے نا. ایسا نہیں کیجیے گا. تراویح مکمل سنت ہے نا. اچانک بند کر دینا کہ نہیں قرآن سن لیا ہو گیا. ہاں صحیح بات ہے، قرآن سن لیا آپ نے، بہت بڑا کام کیا آپ نے. لیکن جو اور بھی تراویح باقی ہیں، جو سورت تراویح ہوں گی اس میں بھی قرآن ہی پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے. اس میں بھی قرآن پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے. تو اس کو بھی آپ پڑھیے
اور میں نے کل رات میں آج ہی کی رات میں نے ایک پیغام دیا تھا کہ 27ویں کی شب میں ہر مسجد بھر جاتی ہے، بھرتی ہے نا؟ تو جو لوگ آ کے بھرے تھے میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ آپ باقی تراویح میں کہاں تھے؟ آپ باقی تراویح میں کدھر تھے؟ کہاں تھے آپ؟ کیا کر رہے تھے آپ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تھے کہاں؟ اگر یہی بات رب آپ سے پوچھے آپ کے پاس جواب بن پائے گا؟ کیا خالی 27ویں ہی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی قرآن نہیں پڑھا گیا؟ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو آپ پہلی تراویح شرکت کریں گے، انشاءاللہ ختم قرآن تک ساتھ میں رہیں گے، بولیے انشاءاللہ۔ ہاں آئندہ اس بات کا خیال رکھیے۔ ہاں پہلی تراویح اس دن بھی جو ہے مسجد بھر جاتی ہے، پہلی تراویح میں آ گئے سب، یعنی رب کو ڈیوٹی دے دیا، ہم آ گئے، اور پھر غائب ہو گیا، پھر 27ویں کو آئے گا، تو اس کو بولتے ہیں چیٹنگ۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ چیٹنگ ہے، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ بتائیے آپ پہلی تراویح کو آ کر کے ڈائریکٹ 27 کو آتے ہیں، چیٹنگ کرتے رب کے ساتھ، یہ چیٹنگ ہے۔ نماز میں عبادت میں آپ چیٹنگ کریں گے؟ ہاں بات آپ کو ذرا سا بری لگے گی کہ مولانا ہم لوگ چیٹر بول رہے ہیں، بری لگے گی، لیکن بات صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں میں؟ سچ ہے کہ نہیں ہے وہ؟ آپ چیٹنگ کریں گے رب کے ساتھ؟ عبادت میں چیٹنگ ہوتی ہے؟ دل کھول کر کے حاضری کیجیے، قرآن کا ادب اور احترام کیجیے۔ ہم جو کثیر جماعت میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ قرآن پاک کو رسپانس دے رہے ہیں، سبحان اللہ بھائی، کہ ایک صاحب کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے اور ادھر سینکڑوں صاحب کھڑے ہو کر کے اسی قرآن کو سن رہا ہے۔ یہ ہمارے درمیان قرآن کی اہمیت، اس کا امپورٹینس ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آپ قرآن کو عزت دو گے، اللہ معاشرے میں آپ کی عزت رکھے گا۔ آج مسلمان جو ہر جگہ پریشان ہیں، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آپ دین کو عزت نہیں دیں گے، عبادات کو عزت نہیں دیں گے، ان کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ کی عزت نہیں ہوگی صاحب۔ انسان با عزت اس وقت تک ہے جب تک وہ مومن ہے، متقی ہے بڑھ جائے گی عزت، پرہیزگار ہے بڑھ جائے گی عزت، اچھا جانکار ہے دین کا بڑھ جائے گی عزت۔ تو دین انسان کی عزت کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ قرآن انسان کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ انسان جس نے قرآن سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ تو قرآن پاک کے ساتھ رشتہ قائم رکھیے۔ اب رمضان بہت لوگوں نے قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد پھر گلاس میں ڈال کے بند کر دیں گے، پھر آئندہ رمضان میں دیکھا جائے گا، ایسا نہیں کیجیے گا۔ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو آپ ضرور قرآن پڑھیں گے، بولے انشاءاللہ۔ قرآن شریف سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ آپ اگر انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو انگلش ٹرانسلیشن خریدیے، کنز ایمان کا ہے نا، پڑھیے، اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور رب کی بارگاہ میں آپ کی قدر بھی بڑھے گی انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہماری مسجد میں عید الفطر کی نماز جو ہے 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ وقت میں آ جائیں تو انشاءاللہ بالکل وقت ہی پر 9:30 ہی ہم نماز میں کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، بولے جزاک اللہ۔